نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے پیتے ہیں۔ والد محترم نے کہا کہ میں کھاتا پیتا تو ہوں، ماہ رمضان میں میں بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ حیرت سے پوچھا تو تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت کیسے عطا فرما دی؟ وہ آتش پرست، وہ مجوسی کہنے لگا میں واقعی آتش پرست تھا، مجوسی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے احترام کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور مرنے کے بعد جنت سے بھی مشرف فرما دیا۔ اے عاشقان رمضان، دیکھا آپ نے رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک مجوسی آتش پرست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان سے بھی نوازا اور جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیا۔ اور اس حکایت سے خصوصاً ان مسلمانوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ اول تو وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ دوسروں کے سامنے سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک اور بے مروت اور سرے عام کھاتے پیتے بلکہ بازاروں میں جو ہے وہ سرے عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں میں بڑے سخت احکام بیان کیے گئے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، خوب سوچئے۔ جب دنیا میں روزہ خوروں کی سزا سخت تجویز کی گئی ہے، یہ سزا صرف حاکم اسلام ہی دے سکتا ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی۔ مسلمان ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں کلچڑے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے رہیں گے؟ یاد رکھیے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے نرم و آرام دہ گدوں سے اٹھا کر فرش خاک پر سلا دے گی، ہر طرح کے سامان طرب سے آراستہ پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی، پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھ لیجئے، ماہ رمضان میں خوب خوب عبادات کر لیجئے اور اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر لیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ماہ رمضان کا خوب خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔